30 صفحہ پر آپ کو مل جائے گا، 223 صفحہ پر آپ کو ملے گا یعقوب، عبرانیوں کے نام خط کے بعد فوراً بعد یعقوب کا خط ہے. شاباش شاباش، ایک دوسرے کی مدد کیا کرے. شاباش. یعقوب پہلا باب اس کی 5ویں آیت سے خدا کا کلام سنیے. لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. Praise the Lord. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو اس کی نہایت شفقت کے لیے کہ ہمیں اس زمین پر آج کے دن تک اس نے قائم رکھا ہے. آمین آمین آمین. آج کلام مقدس میں سے جو بھید ہم سیکھنے جا رہے ہیں، پہلے بھی میں کچھ سال پہلے میں نے اسے بیان کیا، لیکن جب ہم نے اب سلسلہ شروع کیا ہے کہ سارٹ آف دی چرچ کے سنڈے سروس کے جتنے میسیجز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی فیس بک پر آن لائن چلے جاتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی یہ سارے میسیجز موجود ہیں. تو جو بہترین میسیجز ہیں، میں اور کچھ سال بھی ہو چکے ہیں کہ ہم نے نہیں سنے، ان کو میں کبھی کبھی ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس وقت یہ سلسلہ نہیں تھا ریکارڈنگ کا. تو اب وہ بہن بھائی جو ہر اتوار ہمارے ساتھ ڈیجیٹلی طور پر فیس بک پر آن لائن کلام سنتے ہیں یا یوٹیوب پر بعد میں ریکارڈنگ کا میسج سنتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کلام محفوظ ہو جائے اور جب تک یہ ڈیجیٹل سلسلہ رہے گا یہ خدا کے کلام کے جو حصے ہیں، یہ بھید ہے، یہ تب تک محفوظ رہیں گے. آمین. سو آج کلام مقدس میں سے جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، اس میں بہت سی برکت کی باتیں ہیں. سب سے پہلے حوالہ کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ ہے، اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہے تو خدا سے مانگے. ہاللیلویا. کسے مانگے؟ خدا سے مانگے. یہ ماننا ہی سب سے پہلے آپ کی ترقی ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ میرے اندر حکمت کی کمی ہے، سمجھداری کی کمی ہے، وزڈم کی کمی ہے، تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے خدا جو حکمت کا منبع ہے، یسوع جو حکمت ہے، اس کے پاس آ جائیے. وہ آپ سے منہ نہیں موڑے گا، وہ آپ کو دے گا. اور کیسے دے گا؟ میں یہ حوالہ جب پڑھ رہا تھا برکت مل رہی تھی مجھے کہ جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. ملامت نہیں کرتا. اکثر ہم کرتے ہیں نا، اکثر ہم کرتے ہیں، ہم ملامت کرتے ہیں.
अगर कोई हमसे कोई बात पूछने आ जाए, अगर कोई बात हमसे कोई जरूरत पूरी करने के लिए आ जाए, कोई सवाल लेकर आ जाए, कोई दरखास्त लेकर आ जाए, हम इंसान होते हुए हम बड़ी उस पर तनकीद करते हैं, मलामत करते हैं, पहले अपना सारा गरज उस पर निकाल कर उसके बाद उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। और अक्सर इन पंजाबी जी कहते हैं पहला थोड़ा नप लेदा, थोड़ा सा उसको प्रेशराइज कर लेते हैं, फिर हम उसकी जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन खुदा के अंदर ये क्वालिटी है, खुदा की ये फ्याजी है, खुदा का ये बड़ा दिल है कि हम बेवकूफियां करते हैं, हम नाफरमानियां करते हैं, हम उसके हुक्मों से इश्तराक करते हैं, हम उसकी बातों को अच्छे तरीके से न सुनते और न मानते हैं। लेकिन मैं और आप निकम्मे, नाचीज, बेवकूफ होते हुए, नाफरमान होते हुए जब जब जिंदगी में अपने खुदा के पास चले जाते हैं, वो हमें कभी मलामत नहीं करता, बल्कि प्यारी के साथ हमें देता है। वो अपना दिल बड़ा करके वो अपने लोगों को उनकी जरूरतें मुहैया करता है। और अगर वो हमारी जरूरतें हमें मुहैया करता है तो यकीन जानिए, अगर आप उससे कहें ऐ खुदा मेरे अंदर हिकमत की कमी है, तो वो आपको हिकमत से भी भर देगा। तो बुलंद आवाज से कहा हालेलुया, हिकमत से भी बात देगा। उसके पास आपके लिए है, उसको दी जाएगी। और अगली बात बड़ी ब्लेसिंग की है, जरा गौर से सुन लीजिएगा। मगर जो कोई ये महसूस करे कि हिकमत की कमी है, खबर खुदा के पास आ जाइए, वो बगैर मलामत किए फ्याजी के साथ देगा। मगर इसके बाद सवालिया निशान है, मगर ईमान से मांगे। शर्त क्या है? ईमान से मांगे। आप हिकमत मांग रहे हैं तब भी ईमान से मांगिए, आप औलाद मांग रहे हैं तब भी बड़े ईमान से मांगिए, आप दौलत मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, सुलह मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, शिफा मांग रहे हैं, आप जो कुछ भी खुदा की हुजूरी से मांगे, ईमान से मांगे। शर्त क्या है? ईमान। आपको मिलने की कसौटी और अकाई क्या है? ईमान। अगर आप मांगते हैं और ईमान नहीं है, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मांगते हैं और ईमान से मांगते हैं तो आपकी दरखास्त आपके खुदा के हुजूर में जरूर ही मकबूल ठहरेगी। हालेलुया। आगे आज के मजमून के ताल्लुक से आयत है। कलाम कहता है और कुछ शक ना करें। ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें। अब याद रखिए, मैं आपको बरकत की बात बताने लगा हूं। शक ईमान की मौत है। शक ईमान की क्या है? मौत है। ईमान की तारीफ में बताया, मैंने 12 दफा आपको कलाम मुकद्दस में से बताया कि ईमान की मुफस्सल तारीफ, अगर आपको कोई कहेगा जी ईमान की तारीफ क्या है, ईमान की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से कोई इब्रानियों 11वां बाब अपने पास नोट कर लीजिए। ये बाइबल मुकद्दस में बनी बनाई ईमान की तारीफ आपके पास है। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत ईमान की तारीफ है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अंधे की चीजों का सबूत है। आपके पास जो नहीं है, नजर नहीं आ रहा, आपकी पॉकेट में नहीं है, आपके घर में नहीं है, आपके ऑफिस में नहीं है, आपके बिजनेस में नहीं है, आप ईमान रखते हैं कि वो है, यही ईमान है। बोले हालेलुया। आप कहते हैं ये है, आपके पास हो जाएगा। ईमान की ये मुफस्सल तालीम, ईमान की ये सबसे खूबसूरत तारीफ है कि आप कहें है लेकिन वो चीज नहीं है, यही ईमान है। और अगर आप इस बात में कि है
साथ में शक शामिल कर दें, तो आपका ईमान वहीं पे मुर्दा हो जाएगा। आपका ईमान वहीं पर मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको स्टेटमेंट दिया कि शक ईमान की क्या है, मौत है। क्योंकि जब हम शक करते हैं तो शक देने वाली जात पर करते हैं। जब हम शक करते हैं तो वो देने वाली जात पर करते हैं, और देने वाली जात आसमान पर मेरा और आपका जिंदा खुदा है। और अगर हम उस पर शक करते हैं तो इसका मतलब है हम उसकी कुदरत पर शक करते हैं, हम उसके फजल पर शक करते हैं, हम उसके देने वाले हाथ पर शक करते हैं। और अगर हमारे अंदर डावाडोल हालत है तो यकीन जानिए वो आपको कभी मुहैया नहीं करेगा, क्योंकि आप डावाडोल है। दो दिले शख्स की आज का मजमून है, दो दिला, डबल माइंडेड। अब इस डबल माइंडेड बंदे ने क्या किया, आइए जरा वापस आ जाइए। शक ना करें, और आगे लिखा है कि शक करने वाला करता क्या है, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद है जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ जी, समंदर किसने देखा है? काफी लोग हैं जिन्होंने समंदर देखा है। समंदर आपको कभी साकल नजर नहीं आएगा। कभी होता है कि साकल हो, लेकिन वो कभी स्ट्रेट नहीं होता, और साकल भी होता थोड़ा थोड़ा, लेकिन अक्सर औकात उसके अंदर लहरें उठती हैं, लहरें नीचे आती हैं, और वो लहरें जो है वो किनारे तक पहुंचती हैं और अपना जोर वहां तक दिखाती है। वो कभी ऐसे स्मूथ नहीं रहता। दरिया स्मूथ होते हैं, नहरें स्मूथ होती हैं, लेकिन जो समंदर है वो ज्यादातर उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। यानी कि कभी वध गए तो कभी घट गए। जो शक करने वाला शख्स है वो भी ऐसा ही है। कलाम कह रहा है, कलाम ने मिसाल के तौर पर सिखाया है कि जो शक करता है वो समंदर की लहर की मानद है। कभी भी कहेगा ओए खुदा तू बड़ा रहीम है, तूने अभी कर देना, तो कभी एकदम कहेगा पता नहीं होता भी एक नहीं होता है ना। कभी उसका ईमान इतना बढ़ जाता है, कहता है हाँ मेरा खुदा आज ही कर देगा, लेकिन कभी उसका ईमान कहता हो नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मुश्किल ही काम है, ये काम मुश्किल क्या है। सो ऐसे शख्स को कलाम कहता है कि ये दो दिला शख्स है, ये डबल माइंडेड है। और एक मिसाल भी दुनियावी तौर पर बनी है कि दो कश्तियों का सवार क्या होता है जी, डूबता है, कभी पार नहीं लगता। दो बेड़ियों का सवार कभी पार नहीं लगता, और दो सोचे रखने वाला कभी कामयाब नहीं होता। एक सोच रख ले, जो भी करना है अपने आप को बांध ले, जो भी करना है, और उस पर चल निकले। दो दिले शख्स के अंदर दो सोचें होती है, दो इरादे होते हैं, और कुशादा रास्ते पर खड़ा होता है। कड़ीज तोला ते कड़ीज आज हाँ हाँ करता हुआ शाम को ना करना शुरू कर देता है। और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, उनके फैसले पुख्ता नहीं होते, और वो अपने ही फैसलों को रद्द करके नए फैसले कर लेते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा शख्स उम्मीद ना रखे कि खुदा से कुछ मिलेगा, क्योंकि खुदा से लेने के लिए तो मुझे और आपको पुख्ता दिल होकर ईमान पर खड़े हो जाने की जरूरत है। ये मेरा खुदा करेगा और वो आपके लिए कर देगा, बोले हालेलुया। लेकिन अगर के हाँ कर देगा नहीं करेगा, कर देगा नहीं करेगा, तो फिर ऐसा
ہرگز نہیں ہوگا کہ جب آپ کہتے ہیں ہو جائے گا تو ہو جائے گا، پھر وہ آپ کے لیے آپ کی منزل دور ہو جائے گی، آپ کی منزل دور سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھیے بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کا سفر بڑا چھوٹا تھا، خدا انہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے کر جانا چاہتا تھا، موسیٰ کو کمانڈ دے دی گو لے جا اور ان کو اس مقام پر پہنچا دے، اس جگہ پر پہنچا دے جس کا وعدہ میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا ہے۔ وہ چل نکلے اور موسیٰ کو جب خدا نے پہاڑ پر بلایا حکم دینے کے لیے، پیچھے سے نیت بدل گئی، پیچھے سے ایمان ڈول گیا، پیچھے سے پریشان ہو گئے۔ موسیٰ اوپر چلا گیا ہے، خدا صرف موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہم پیچھے کیا کریں، کس کی عبادت کریں، کس سے مدد مانگے؟ اور پھر واپس مصر کی یادیں تازہ کر دی اور ایک بچڑا بنا کر بت پرستی کر دی۔ میرے عزیز بھائی، ہم بھی اکثر ایسے کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کر کے بپتسمے لے لیتے ہیں، ہم غیر زبانوں کی نعمتیں بھی خدا سے لے لیتے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے، جب بیماری آتی ہے، جب ہمارے اوپر بھارا مشکل وقت آتا ہے، تب شاید ہم ان بپتسموں، ان دعاؤں، ان التجاؤں کو چھوڑتے ہیں اور پھر واپس اپنے بابوں، اپنے پیروں، اپنے تعویذوں، اپنے جادوگروں کی طرف رخ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اور الزام لگاتے ہیں خدا پہ کہ خدا نے مجھے یہ برکت نہیں دی، خدا نے مجھے سرفراز نہیں کیا۔ عزیز بھائی، عزیز بہن، اپنے دل کو سنبھال لیجئے۔ اگر ایک دفعہ آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اگر آپ نے یسوع کو اپنا خداوند مان لیا ہے، تو پھر ایک میں نعرہ تم سکھایا ہے کہ جان جاوے تے جاوے پر ایمان، ایک دفعہ کہہ دیا کہ یسوع کے ساتھ چلنا ہے تو پھر یہ دل بھی اس کا، یہ جان بھی اس کی، یہ روح بھی اس کی جب یہ دے جائے پر ایمان ہے۔ ڈاما ڈولنا ہوا کرے، بنی اسرائیل کی طرح ڈاما ڈولنا ہوا کرے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس نسل نے جو مصر میں سے نکلی تھی، اس نے بت پرستی کی، خدا کو ناراض کیا۔ اور یاد رکھیے بنی اسرائیل مصر میں سے جب جو نکلے تھے، جو نسل نکلی تھی، ان میں سے ایک بھی شخص اٹیچ سمجھدار بندہ جو ہے، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ 6 لاکھ مرد، بچوں اور عورتوں کو نکال کر ان میں سے ایک بندہ بھی، جو مرد تھے، بچوں کی بات نہیں کر رہا، عورتوں کی بات بھی نہیں کر رہا، جو اڈلٹ تھے، بڑے تھے، ایک بندہ بھی وعدہ کی ہوئی سرزمین میں نہیں گیا، ماں سوائے 2 لوگوں کے جو فرما بردار رہے، ایک یشوا اور ایک کالب، بس باقی اور کوئی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کلام نے کہہ دیا کہ 2 دلا شخص خدا سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور اب آپ کہیں گے پاس صاحب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کیونکہ خدا نے کلام مقدس میں اس بات کا بھید زبور 90 میں کھول دیا۔ میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ 70 برس اور قوت ہو تو 80 برس۔ جب وہ نکلے تو جن لوگوں نے بت پرستی کی، ان میں جو 30 سال کے تھے، ان کی عمر 40 سال کی بیابانی وارگی ملا لے تو کتنی ہوگی؟ 70 سال۔ اور جو 40 برس کے تھے، ان کی زندگی میں بیابان کی وارگی کے 40 سال ڈالیے تو کتنے ہو گئے؟
80 बरस ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ वादा की हुई सरजमीन में नहीं गया क्योंकि खुदा ने कहा कि डावाडोल शख्स दो दिला शख्स खुदा की हुजूरी से कुछ हासिल नहीं करेगा। और फिर वो जिन्होंने अपनी मर्जी से उस बुत परस्ती में हिस्सा नहीं लिया था यानी कि यंगस्टर उस वक्त तक बड़े हो गए थे उनको लेकर यशुआ और कालब मुल्क मौदा में गए प्रॉमिस लैंड में गए। मेरे अजीज भाई मैं और आप उस वक्त प्रॉमिस लैंड में लेने एंट्री करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस वक्त हम यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और यीशु को निजात दहिंदा कबूल करने के बाद मेरे बनी इस्राइल के पास कोई दूसरा चांस नहीं था वो डामाडोल थे उनको सजा मिल गई। आपको और मुझे खुदा ने ये फजल बख्शा है कि अगर हम डामाडोल हो भी जाए तो माफी का दरवाजा खुला है माफी मांगकर तौबा करके हम वापस निजात के राह पर जा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन इस दो दिली हालत में से निकले ये दो दिली हालत आपको बर्बाद कर देगी आपकी कंफर्म ब्लेसिंग्स को उड़ा के रख देगी। एक वाला मेरे साथ देखिए ज़बूर 119 और उसकी 113 आयत देखिए। ज़बूर 119 और उसकी 113वीं आयत है। कलाम में लिखा है मुझे दो दिलों से नफरत है पर तेरी शरीयत से मोहब्बत रखता हूं। हालेलुया। ज़बूर 119 उसकी 113वीं आयत में लिखा है खुदा अपनी जुबान मुबारका से फरमाता है ये खुदा का फरमान है कि मुझे दो दिलों से नफरत है मुझे एक ही दिल चाहिए क्योंकि कलाम में क्या लिखा तू अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से अपने खुदा की इबादत कर अपने खुदा की इज्जत कर अपने खुदा की फर्माबरदारी कर। एक दिल चाहिए दो दिल नहीं चाहिए दो दिल नहीं चाहिए। खुदा हमसे तवक्को करता है खुदा हमें इस हालत में से निकालना चाहता है। आज मेरे भाई साल के आगाज में जनवरी का महीना खत्म होने को है आइए अपने दिल में इस बात को बिठा लें कि मुझे और आपको दो दिली हालत में से निकलना है। अगर आप खुदा से कुछ चाहते हैं फिर एक दिल रखना पड़ेगा और वो एक दिल इतना पुख्ता हो कि आपकी दुआएं जल्द रंग लाए और आपको उसका जवाब मिल जाए। हालेलुया हालेलुया। क्लब खुदा की निगाह हम पर क्लियर करता है खुदा का विजन हम पर क्लियर करता है। खुदा कहता है मुझे दो दिलों से नफरत है एक दिल चाहिए। ज़बूर 9 के अंदर बुजुर्ग दाऊद लिखते हैं मैं पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। हालेलुया। पूरे दिल से यक दिल से नट डबल माइंड से दो दिल से नहीं एक दिल से यक दिल से मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। ये तीन गर्म हालत है। आइए मुकाशफा में चले जाए मुकाशफा 30 बाब में आइए मुकाशफा 30 बाब हमें यहां पर दो दिली हालत का एक और नमूना नजर आएगा। मुकाशफा 30 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिल्लत का मबदा है वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं ना तू सर्द है ना गर्म काश कि तू सर्द या गर्म होता
بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینک دیں گا۔ بڑی خطرناک حالت، نہ سرد تے نہ ٹھنڈے تے نہ گرم، نیم گرم۔ نیم گرم حالت کیسی ہوتی ہے؟ نیم گرم پانی سے 2 کام کیے جا سکتے ہیں، تو بتا سکتا ہے کیا؟ یا تو نیم گرم کا نہیں نہ بجا سکتا تو یہاں گرانے کی جا سکتا۔ یس، یہ 2 ہی کام ہو سکتے ہیں۔ چاہ مزہ کرتی ہے گرم پانی ٹھنڈی کر کے پیے، لیکن گرم گرم اچھی لگتی ہے، ایسے ہی؟ ہلو، چاہ پکوڑے گرم گرم، بریانی آج تک بھوک لوا کے بھیج دیتے گرم گرم اچھی لگتی ہے، لیکن نیم گرم بکل تو سٹارٹ نہیں لفظ ہے لیکن بکل جی جا بنا نیم گرم ایسے ہی، نہ ٹھنڈی تے نہ گرم، وہ بھی چکار دی۔ یہ حالت بڑی خطرناک ہے، اور اگر یہ دنیاوی چیزوں کی حالت خطرناک ہے، گرم نہ پیندے کا مانتی ہے تو نہ سٹن تے دل کرتا ہے، گرارے کی تے جا سکتے ہیں۔ آپ اور میں اگر روحانی طور پر نہ گرم ہو نہ سرد ہو تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نہ گرم ہے نکال کر باہر پھینکنا، نہ تو ٹھنڈے نے، ٹھنڈے ہو تو مجھے پتا ہے یار بالکل ٹھنڈے نے، گرم ہو تو مجھے پتا ہے یار بڑے سر گرم نے، بکل جے ہوئے کہ پھرتے ہوئے گرجے آتے ہو تو کہتے ہو ہاللیلویا، گرجو باہر جاتے ہو تو کہتے ہو دجیا دی ہاللیلویا، بابیاں دی جے، جادوگراں دی جے، پیراں دی جے، یسوع کو لاکھ پھر خدا کمان ٹھنڈے مٹھے نہیں بھائی، آکر جاؤ کدھر کے ابلیس دے کے، اور ابلیس آپ کو ڈرائے گا صرف۔ یسوع مسیح کو وہ ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، کچھ دیر کہتے تھے آمین، آمین کا مطلب ایسا ہی ہے، ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، اور کیا کہا؟ اپنے آپ کو گرا دے تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ تجھے آ کر گرنے نہیں دیں گے، اپنے ہاتھوں میں ڈالیں گے۔ میرے عزیز بھائی، آپ یسوع کے ماننے والے ہیں، جیسا یسوع کے ساتھ ہوا ویسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن برکت کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں ہیکل کے کنگرے پر تو لے کر جا سکتا ہے، لیکن گرانے کی ہمت نہیں ہے اس کے اندر، گرانے کی ہمت نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ آپ کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو برکت دے گا، لیکن آپ کا مخالف آپ کو یہی فیل کرائے گا کہ میں ہون بھی ڈگنے لگا ہوں، میں ہون بھی ڈگنے لگا۔ آپ ایمان میں پختہ ہو جائیے، گرانے والا آپ کو ڈرائے گا لیکن بچانے والا آپ کو مضبوطی بخشے گا، وہ آپ کو سنبھال دے گا، وہ آپ کو سنبھال دے گا۔ اس لیے 2 دن کی عادت نہیں، ایک ایمان باندھ لیجئے۔ اور میں نے لاسٹ ایئر بھی یہ بات کہی تھی، بہتوں نے عمل کیا، اور اگر آج اس بات کو پاک روح نے پھر میرے دل میں ڈال دیا ہے، اگر اے میرے بھائی، اگر میری بہن تجھے گزری زندگی میں دنیاوی چیزوں کا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تیرا حوصلہ پست ہو گیا ہے، تیری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، تیری زندگی کے اندر نا امیدی ہی نا امیدی ہے، تجھے دوست بھی یہی کہتے ہیں، رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں، تجھے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ امید نہیں ہے، تو آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں ان نا امیدوں کو، ان بے دلوں کو یہ امید دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جس کے پاس آئے ہیں اس کا فرمان ہے کہ جو کوئی ایمان سے مانگے گا، ایک دل ہو کر مانگے گا، اس کی ہر دعا پوری کروں گا، اس کی ہر دعا کا جواب دوں گا اور اسے برکت سے بھر دوں گا۔ نکلیے نا امیدی میں سے،
یہ جو آپ کو مل نہیں رہا، اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا قصور ہے کہ آپ ایک دل نہیں ہے، دو دلیں ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہوئے گا نہیں ہوئے گا، خدا کرے گا نہیں کرے گا، کم خدا کے ساتھ ذرا متفق ہو جائیے۔ آج کا کلام میرے لیے بھی بڑی برکت کا باعث ہے، میں خود بڑی برکت پا کہ خدا کے حضور جو یک دل ہے ان کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر مراد۔ میرا اس میں دوبارہ چلتے ہیں، تو آئیے یعقوب رسول کے خط میں یہاں پر 3 معاملات ہیں اس ایک آیت کے اندر لکھا ہے۔ پہلے نمبر پر لکھا ہے کہ شک کرنے والا، یہ کون ہے؟ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ یہ انسان پر نہیں، یہ خدا پر شک کرتا ہے، اس کا بھروسہ خدا پر نہیں ہے۔ یہ خدا جو دنیا کو بنانے والا ہے اس پر توکل نہیں کر رہا، اور آج ایمانداروں میں سے بہت ساروں کی حالت ایسی ہے، بہت سے ایسے نہیں ہیں، بہت سے ہر حال میں خدا پر توکل کر کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سورما بن جاتے ہیں۔ ایک دنیاوی اسکالر نے بڑی پیاری بات کی، اسے کہا برے حالات بہت سے شیروں کو چوچا بنا دیتے ہیں اور برے حالات بہت سے چوچوں کو شیر بنا دیتے ہیں۔ میں اس بات کو روحانی طور پر لوں گا کہ برے حالات بڑے بڑے ایمانداروں کو کئی دفعہ دو دلا بنا دیتے ہیں، اور کئی دفعہ برے حالات بے دلوں کو یک دل کر کے اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اب آپ پر منحصر ہے، آپ شیر سے چوچے بننا چاہتے ہیں یا چوچے سے شیر بننا چاہتے ہیں؟ آپ کا خدا آپ کو ہر حالت میں برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ خدا کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کے قد کو بڑھا دے، لیکن آپ کا قد آپ کے ایمان پر بڑھے گا، آپ کا قد آپ کے ایمان پر بڑھے گا۔ آپ نے ایمان پر کھڑے ہو کر اپنی برکت کو ریسیو کرنا ہے، آپ نے ایمان پر کھڑے ہو کر اپنی شفا کو ریسیو کرنا ہے، آپ ایمان پر کھڑے ہو کر اپنی بلیسنگ کو لینا ہے۔ دو دلی حالت نہیں، دو دلی حالت تو آپ کے پاس جو ہے وہ بھی اڑا دے گی۔ دو دلی حالت آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چھین لے گی، کیونکہ آپ گھما بیٹھیں گے۔ لیکن ایک دل ایمان سے بھرا ہوا خدا کی نگاہ آپ پر ڈالے گا اور آپ پھل بھول جائیں گے، آپ پھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ بلیس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات اس ایک آیت میں لکھی ہے کہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہے نہیں؟ تو اس کی پنجابی مثال مطلب کیا ہوتا ہے؟ کڑی چی تولا تے کڑی چی ماشا، تولے کا پورا سیٹ ہو جاتا ہے نا پہلو، تے ماشا ماشی کا کھ بھی نہیں بنتا ہے نا جی، کیوں بھاجی؟ ماشی کا کچھ بنتا ہے پر تولے کا بڑا کچھ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کبھی ہمارا ایمان بڑھ کر اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم پہاڑ فتح کرنے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن دو دلا شخص، اسی ایمان والا شخص اگلے ہی لمحے اس کا ایمان اتنا سا رہ جاتا نہیں یار۔ اور ہوتا کیا ہے جب ہم بری باتیں سنتے ہیں، جب ہم کمزور کرنے والی باتیں سنتے ہیں، جب ہم کمزور کردار والے لوگوں کو ملتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ایمان کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کی کمزوری آپ کے بڑے ایمان کے ساتھ لڑاتے ہیں۔ آپ کا ایمان بڑا تو ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے، دوسرے کا کم ایمان آپ کے اوپر غالب آتا ہے، اور آپ اپنے یسوع سے نگاہیں ہٹا کر دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں، اور دنیا آپ کو کبھی کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا کے پاس تو وہ دل ہی نہیں ہے
کہ وہ اپنی کامیابی دیکھ سکے, وہ اپنی شفا دیکھ سکے. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں, اور سویرے ایک ڈاکٹر کو جان کے تو شامی دوسرے کو چلے جاتے ہیں کہ آرام نہیں آیا, اس کے دوائی نو اثر تے کر لیں تو یس ایسے ہی کتے دوائی نو اثر تے کرن تو وہ اثر ہی نہیں کرن دینا. اگر کہنا سویرے ٹھیک ہونا, اور پھر ڈاکٹروں کو ایک اسپیشل ٹیکا ہوتا ہے, انہوں کہتے ہیں اسٹیرائڈ. ہاں میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, وہ ہر بیماری کا توڑ ہے, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بڑے ہوتے ہیں. ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے سائیکی کو, اور ہم جا کر پھر بتاتے ہیں, بدخوئی بدل کرتے ہیں, اچھا جی سویرے فلانے کو گیا آرام نہیں آیا. ڈاکٹر کہتا میں نہیں تینوں آرام دینا, ٹھہر کر 50 روپئے والا ٹیکا 500 کا انہیں لانا ہے تو ٹھیک کر کے بھیج دینا, اور تیسرے دن پھر تاری ہوئی حالت. یہ اچھل کود بند کیجئے, ایمان پر کھڑے ہو جائیے. 2019 کا آغاز ہی ہے, ایمان پر کھڑے ہو جائیے. جو باتیں 2018 میں نہیں ہوئی, خدا سے کہیے خدا 2019 میں تیرے سے ہی لینی ہے, تیرے ہی حضور آؤں گا, تو ہی مجھے دے گا. اور ایمان رکھیے اس سال کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی برکتیں آپ کے پاس ہوں گی. ہاللیلویا. یہ سال میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اوپر نیچے والوں کو یہ برکت کی بات بتا رہا ہوں, خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. آپ ایمان رکھ کے سارا سال خدا کے حضور سے کیے, اور دعا میں آپ کا خدا آپ کی زندگی کے اندر اگر اس سال کے ختم ہونے تک آپ کی برکتوں کو بحال نہ کر دے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. لیکن بات کیا ہے, شک نہ کیجیے, شک نہ کیجیے, ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا. آپ یقین ہو کر ایک دل رکھ کے ایمان سے بھر کر اپنے خدا کے ساتھ تابعدار ہو جائیے, اور پھر دیکھیے وہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے. جو بلا سے کہہ سکتا ہے ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے وہ شخص کیا ہے, اپنی سب باتوں میں بے قیام. کیا جی؟ بے قیام. اس کے اندر ٹھہراؤ ہی نہیں ہے, اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. ہر زاویہ میں پھسل جاتا ہے, اپنی ہی بات کہہ کر پھسل جاتا ہے, اپنی بات کہہ کر مکر جاتا ہے, اپنی بات کہہ کر اس سے آنکھیں موڑ لیتا ہے. اور یہ کئی لوگوں کا بڑا فن ہوتا ہے, اینج مکر دیتے کیوں ذرا اینج کر کے مکر دیتے. میں کیا ہوئی نہیں, میں نے تو نہیں کہا, او بھائی میں نے خود سنا, تو نے مجھے خود کہا. بھائی نہیں جی میں کیا ہی نہیں, فن بناتا. اور یہ فن ہے وہ خدا کے ساتھ بھی کئی دفعہ یہی چکر والی کھیل جاتے ہیں, برکت نہیں ملے گی. عزیز بھائی صاف تے چٹا جواب میرے لو نہیں, خدا لو جی سن لے. وہ ایسا شخص خدا سے کچھ نہیں پائے گا, ایسا شخص نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا. اگر اندر کی چیزوں کا ثبوت آپ نے لینا ہے تو اپنے اندر امید کو قائم کر لیں, ایمان آپ کے اندر قائم ہو جائے گا. اور یقین جانیے کلام کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اگلی آیت آپ بولیں گے, آدھی جو آیت ہے آپ پوری کریں گے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا کلام سے. یہ کلام سنیں, یہ آپ کے اندر ایمان پیدا کرے گا. اور جو ایمان ہے وہ اندر کی چیزوں کا ثبوت ہے کہ جو نہیں ہے وہ ہے, اور ایمان پر قائم ہو جائے. جب تک آپ کو مل نہیں جاتا, جب تک آپ کے پاس آ نہیں جاتا, جب تک آپ ظاہری طور پر اس بلیسنگ کو لے نہیں لیتے, قائم رہیے. اور خدا یقیناً آپ کی زندگی میں ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پاکرو کو اپنی زندگی میں آنے دیجئے. اپنی کم اعتقادی کا علاج خدا کی زندگی میں اس کے کلام کے وعدوں کو اپنی زندگی میں قبول کر کے کیجئے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا کے حضور بڑے ایمان کے ساتھ